السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی آیت کریمہ نمبر 21 پڑھی، جس سے یہ اندازہ ہو گیا ہوگا آپ لوگوں کو کہ آج کا موضوع جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی ضرورت و افادیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا، البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ سامعین محترم، رسول رحمت سید الاولین والآخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسی کامل و اکمل اور عظیم ترین شخصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت و کاملیت اور عالمگیریت نے کائنات کے ہر ذرے اور ہر گوشے اور ہر شعبہ حیات کو متاثر کیا۔ عبادات ہوں یا معاملات، اخلاقیات ہوں یا معاشرت، عدالت ہو یا سیاست، ریاستی احکامات ہوں یا سفارتی تعلقات، جنگی تدابیر ہوں یا گھریلو مسائل، تمام میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والصفات کامل و اکمل نمونہ کے طور پر سامنے آتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ حیات انسانی کے تمام گوشوں پر محیط دکھائی دیتی ہے۔ عہد رسالت سے قبل حیات طیبہ میں ایک امانت دار تاجر، بہترین شوہر، اچھا دوست، یتیموں کا درد یتیم، بیواؤں اور مساکین کا غمخوار اور امانت و صداقت کے علم بردار نظر آتے ہیں، تو وہیں بعث نبوت کے بعد ایک عظیم الشان داعی، غزوات اور سرایہ میں ایک زبردست کمانڈر، سپر سالار، ریاست مدینہ کا مایہ ناز سربراہ، ایک کامیاب جج، ایک کامیاب معلم، ایک کامیاب رہبر اور ایک کامیاب سیاسی قائد کی ذات گرامی دکھائی دیتی ہے۔ یہ اس لیے کہ سیرت نبوی اسلام کا دائمی معجزہ اور اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے کہ ہر نوع اور ہر آن تبدیل ہوتی ہوئی دنیا کے ہم رکاب رہتی ہے۔ ہر دور اور ہر زمانے اور ہر علاقے میں ہر طریقے سے رشد و ہدایت کا منارہ نور بن کر بھٹکتی ہوئی انسانیت کو نشان منزل ہی نہیں بلکہ منزل دوام عطا کرتی ہے۔ کیا یہ سیرت نبوی کا معجزہ نہیں کہ آج تک دنیا نے آپ کی ذات بابرکات کو جس قدر قابل اعتنا و لائق اہتمام سمجھا اور جس خوبی اور حوصلہ و نیاز مندی کے ساتھ سیرت طیبہ کے ہر زاویے کو سنوارا، اس اعجاز کا عشر عشیر بھی کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ کیا یہ سیرت نبوی کا اعجاز نہیں ہے کہ آپ کی زبان کا ایک ایک حرف، حرکات و سکنات کی ایک ایک ادا اور آپ کی جلوت و خلوت کے ایک ایک خد و خال کا عکس آج بھی موجود ہے، اور آپ کی حیات طیبہ کی ایک ایک کیفیت کتب سیرت اور اوراق میں بالتفصیل محفوظ و مامون ہے۔ بھائیو، ہماری کل زندگی کی کامیابی اللہ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھی ہے، سو ضروری ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجیے اور اسے اپنی زندگی میں جگہ دیجیے۔ سیرت کے لغوی معنی طریقہ کار یا چلنے کی رفتار اور انداز کے آتے ہیں۔ عربی زبان میں فعلہ کے وزن پر جو مصدر آتا ہے اس کے معنی کسی کام کے طریقہ یا کسی کام کو اختیار کرنے کے انداز اسلوب ہوتے ہیں۔ مثلاً ذبح کے معنی ہیں طریقہ ذبح اور قتلہ کے معنی ہیں طریقہ قتل، لہذا سیرت لغوی کے معنی لفظی معنی ہوئے چلنے کا طریقہ، بعد میں اس معنی کے مزید توسیع پیدا ہوا اور زندگی کے گزارنے کے اسلوب اور انداز کے معنی میں اس کا استعمال ہونے لگا۔ پھر بہت جلد سیرت کا یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہوا، چنانچہ آج دنیا کے تمام بولی جانے والی زبانوں میں سیرت کا لفظ عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد آپ کی پاکیزہ تعلیم، سوانح عمری اور طرز زندگی ہے، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین کا لقب ملا۔ ارشاد باری تعالی ہے، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، البتہ تمہارے لیے ان میں ایک نیک نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو کوئی منہ موڑے تو بے شک اللہ بے پرواہ خوبیوں والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور قیامت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ بے شمار فضائل و محاسن کی جامع ہیں۔ اس کا مطالعہ نہ صرف تاریخی، عقلی اور روحانی فوائد کا حامل ہے بلکہ دیان الی الحق، قانون دانوں اور اجتماعی فلاح و بہبود کے کام کرنے والے مصلحین کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ذریعے مسائل شریعت کی تبلیغ احسن انجام دے سکیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے سیرت نبی کی اہم جن نکات کے بیان فرمائی، ہم اسے کچھ کمی و بیشی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہونے کے لیے دینی و مذہبی اعتبار سے سیرت نبی کا مطالعہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ سورہ آل عمران کی 164 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے جو انہی میں سے رسول بھیجا، وہ ان میں آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا اور انہیں کتاب اور دانش سکھاتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں تو اللہ کی اطاعت اور خوشنودی خود بخود حاصل ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، اور تاکہ تم سے اللہ محبت کرے اور تمہارے گناہ بخش دے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی جب تک رسول کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کی اس وقت اللہ کا محبوب نہیں بنا جا سکتا۔ اس طرح قرآن میں ایک اور ارشاد ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے تجھے اس پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرنا اعمال کے غارت ہونے کا باعث ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ محمد میں ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور اس کے رسول کا حکم مانو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات بمنزل اللہ کے احکام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فرمائیں اس کو پکڑنے کی ہدایت کی گئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ جو مال اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے مفت دلایا سو وہ اللہ اور اس کے رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے دولت مندوں میں نہ پھرتا رہے، اور جو کچھ تمہیں رسول دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز ہو جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح اور کامیابی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل کیا۔ قرآن پاک بہت سارے احکامات ایسے ہیں جن کی تشریح ہمیں قرآن سے نہیں ملتی، جیسے کہ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے،
مگر اس کو ادا کرنے کے بارے میں کوئی تفصیل موجود نہیں ہے۔ یہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے سے ہی نماز کی ادائیگی کا صحیح طریقہ پتہ چل سکتا ہے۔ جیسا کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ سنن دارقطنی حدیث نمبر 1069۔ اسی طرح حج کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، کچھ رہنمائی بھی موجود ہے، مگر مکمل مناسک کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں۔ اس کے لیے آپ کی سیرت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ سنن الکبریٰ للبقہی 9524۔ اسی طرح زکوٰۃ کی اجمالی تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے، مگر اس کی تفصیل کے لیے ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی طرح نکاح، طلاق، خلا، لعان، تقسیم وراثت، ماں باپ کی عزت و اقارب وغیرہ کے حقوق تذکرہ کے لیے بھی ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا لینا پڑتا ہے، جس کے بغیر مکمل قرآن مجید کی تشریح ممکن نہیں۔ ہمیں نہ صرف مسلمان بحیثیت انسان معاشرے کی زندگی گزارنے کے لیے جن اصول و ضوابط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصول ضوابط کی ضرورت ہے، وہ ہمارے اخلاق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کاملہ اس کی بلندی پر فائز ہے۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سورہ قلم آیت نمبر 4، اور بے شک آپ تو بڑے ہی خوش خلق ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے سیدنا سعد بن حشام بن عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کی تعریف قرآن مجید میں انک لعلی خلق عظیم کہہ کر کی گئی ہے، وہ کیا ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِنَّ خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہی تو ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 746۔ یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ، فضائل کریمہ اور انسان کی عادات شریفہ کا جو ذکر جز گوشہ اور پہلو بیان کیا ہے، ان ساری خوبیوں کے عملی پیکر کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کے بیان کردہ اخلاق کو اگر تعلیمات کی شکل میں دیکھنا ہو تو اس وجود کا نام قرآن ہے، اور اللہ رب العزت کی تعلیم کردہ اخلاق اور خصائل حمیدہ کو اگر انسانی پیکر اور شخصی اسوہ و ماڈل کی صورت میں دیکھنا ہو تو اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اخلاق کی ترویج و فروغ کو اپنی منصبی ذمہ داری قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میں اچھے اخلاق کو ان کے تمام تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ مسند احمد حدیث نمبر 8952۔ یعنی میری بعث اس لیے کی گئی ہے کہ میں کائنات انسانی میں اخلاق فضائل کو کمال اور عروج پہنچا دوں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طبقے کے انسان کے لیے مکمل اخلاقی نمونہ ہیں۔ اخلاقی تکمیل کے لیے سیرت نبوی کا مطالعہ ضروری ہے۔ اسلام میں علم کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی وہ علم ہی کے متعلق تھی۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا، انسان خون بستہ سے پیدا کیا گیا، پڑھیے اور آپ کا رب سب سے بڑھ کر کرم والا ہے، جس نے قلم سکھایا، انسان کو سکھایا جو نہ جانتا تھا۔ یہ اقرأ باسم ربک الذی کی ابتدائی 5 آیتیں جو نازل ہوئی اس کا ترجمہ تھا۔ قرآن پاک میں اور سنت نبی میں علم کی فضیلت و اہمیت بکثرت تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو معلمین بنا کر ہی تو بھیجا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اسلام ایک انسان کی تمام زندگی کا احاطہ کرتا ہے، اسے اپنی انفرادی اور سماجی زندگی کس طرح گزارنی ہے اس کے بارے میں مکمل رہنمائی فرماتا ہے۔ علم کا تمام محور قرآن مجید ہے
اور اس کی تفسیر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کا کوئی اور مذہب علم پر اتنا زور نہیں دیتا جتنا اسلام دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب میں مذہبی تعلیم صرف ایک خاص طبقہ کے لیے مخصوص تھی۔ عیسائی فکری آزادی پر لوگ سخت سزائیں دیتے۔ ہندو دھرم کی رو سے شودروں کا ویدروں کا اشوک سننا بھی جائز نہیں تھا۔ اس کی سزا یہ تھی کہ ان کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جاتا تھا۔ اسلام دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم پر بھی زور دیتا ہے۔ قرآن پاک کے ہر 6 میں سے ایک آیت ہمیں سائنس اور جدید علوم کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اسلام اور دین کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ علم کے بغیر ہم دینی احکام کو نہیں سمجھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف علم کے حصول کے لیے کوشاں رہنے کے لیے بلکہ علم کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا گو رہنے کی بھی تلقین دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزاف کی اکثر دعا کرتے تھے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل انسانیت جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انسانیت کا درس دیا اور ہمارے ہادی، معلم اور رہنما بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 6۔ البتہ تمہارے لیے ان میں سے ایک نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن امید رکھتا ہو تو وہ کوئی منہ موڑے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ اس آیت کی رو سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیوں کے لیے عام ہے۔ انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے سامنے کوئی نہ کوئی رول ماڈل رکھتا ہے تاکہ ہم اپنے تمام کاموں کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں اور دنیا و آخرت کے دونوں میں کامیاب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حیات طیبہ ساری انسانیت کے لیے تا قیامت ایک رول ماڈل ہے۔ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں آپ کی سیرت سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ مثال کے طور پر ہم چند امور میں آپ کا اسوہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکمرانوں کے لیے سیرت النبی میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کسی کو لوگوں پر حکمراں بنا دیتا ہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ جو شخص بھی مسلمانوں کا امیر بنتا ہے تو وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے مرتا ہے مگر اللہ پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ سن لیجئے، جتنے لوگ امیر ہیں اور ذمہ دار ہیں اور وہ عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں، عوام کا مال لے رہے ہیں اور وہ اپنے پرسنل یوز کر رہے ہیں اور اپنا ٹھکانہ اور مکان اور دکان اور زمین و جائیداد بنا رہے ہیں، ان کے لیے یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7151 سن لینی چاہیے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جو شخص بھی مسلمانوں کا امیر بنتا ہے تو وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے مرتا ہے مگر اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7151۔ عدلیہ کی رہنمائی یہ ہے کہ فرائض منصبی اچھے طریقے سے نبھائیں اور عدل و انصاف سے کام لیں۔ پھر اس عدل و انصاف کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور عن یمین الرحم عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہم واہلیہم وما ولوا۔ جو لوگ انصاف کرتے ہیں وہ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان کے داہنی جانب اور اس کے دونوں ہاتھ ہی داہنے ہیں۔ یہ انصاف کرنے والے وہ لوگ ہیں جو حکم کرتے ہیں، انصاف کرتے ہیں اور اپنی اولاد اور عزیزوں میں انصاف کرتے ہیں اور جو بھی کام ان کو دیا جائے اس میں انصاف کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1827۔ ساری دنیا کے اساتذہ کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل رہنمائی موجود ہے، کیونکہ اس روئے زمین پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اچھا استاد پیدا ہی نہیں ہوا۔ چنانچہ معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر معلم نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کو دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا اور نہ ہی برا بھلا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لوگوں سے بات کرنا درست نہیں، نماز میں تو تسبیح، تکبیر اور قرآن کریم کی قرات ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 537۔ ایک شوہر کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3895۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں ہم آپ کے مبارک زندگی سے رہنمائی نہ لے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ دین ابراہیمی ہے، جو کہ بہت آسان دین ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی دین گزر رہے ہیں وہ انسان کی تمام زندگی کا احاطہ کرنے سے قاصر ہیں۔ ان ادیان نے انسان کی مذہبی اور سماجی زندگی کو الگ الگ رکھا اور انہیں اتنا مشکل بنا دیا کہ عام آدمی کی سمجھ سے اوپر چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، دین تو آسانی کا نام ہے۔ اگر ہم خلاصے کے طور پر دیکھنا چاہیں کہ مذہب اسلام میں کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ ارشاد سنیے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پر یقین لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر جو پہلے نازل کی تھی، اور جو کوئی انکار کرے اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور قیامت کے دن کا، تو پس وہ شخص بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136۔ یہ تو دینی پہلو تھا۔ صرف مذہب اسلام ہی کی یہ خوبصورتی ہے کہ وہ انسان کے دینی اور دنیاوی زندگی کی بیک وقت بھلائی چاہتا ہے۔ ایسی مخلوق جس میں اللہ تعالیٰ کی معصیت کا اختیار نہ ہو تو نہ تو وہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے اور نہ ہی عذاب کا۔ ایسی مخلوق جس میں خیر و شر ایک ساتھ موجود ہوں، وہ اپنی قوت ارادی سے صرف خیر پر عمل کرے تو اشرف المخلوقات کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ یہی چیزیں سیرت نبوی کے مطالعے کا نتیجہ ہیں، اور یہی چیزیں ہمیں سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی دعوت دیتی ہیں۔ مطالعہ سیرت اور ہمارے کرنے کے کام۔ نمبر 1، سب سے پہلے اہم بنیادی چیز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمیق مطالعہ اور اس سے متعلق تمام امور کی توثیق، خواہ اقوال صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے، خواہ تاریخی شواہد سے، اس لیے کہ ان کی اطاعت اصول دین میں سے ہے اور ان کی ذات ہمارے لیے آئیڈیل اور قدوہ ہے۔ نمبر 2، ان کی زندگی سے وابستہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی جانکاری، تاکہ زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی زندگی کی مشعلیں ہمیں راستہ دکھائیں۔ نمبر 3، سب سے اہم مرحلہ تطبیق کا ہے۔ صرف سیرت کا مطالعہ کافی نہیں، اسے عملی جامہ پہنانا ضروری ہے تاکہ بطریق احسن ہم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ نظام کو زمانے کے سامنے پیش کر سکیں۔ نمبر 4، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے لے کر وفات تک کے مختصر 23 سالہ زندگی، جس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا، ایک علمی اور فکری انقلاب برپا کر دیا، یہ اسلام کی تعلیمات کی حقانیت پر سب سے بڑی دلیل اور مہر ہے۔ نمبر 5، رب کریم اس بات پر قادر تھا کہ قرآن مجید کو کعبہ کی چھت پر نازل کر دیتا اور ہمیں اس پر عمل کرنے کا حکم دے دیتا، مگر اس نے ہمیں پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی، اس کے ساتھ قرآن، تاکہ ہم قرآن کو ان کی زندگی کے سائے تلے سمجھیں۔ تو قرآن کی صحیح فہم کے لیے سیرت کا مطالعہ ضروری ہے۔ نمبر 6،
کہتے ہیں کہ جو قوم اپنا ماضی محفوظ نہیں رکھ سکتی وہ اپنا حاضر اور مستقبل بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ اور اس کی عمیق تطبیق ہمارے لیے اچھے مستقبل کی ضامن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اردو میں، ہندی میں، انگلش میں چاہتے ہیں تو اس نمبر پر آپ کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ باذن اللہ آپ کے گھر پر وہ کتاب پہنچائی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ باذن اللہ قرآن و سنت کی روشنی میں توحید کی کتاب، نماز کی کتاب، صلاۃ کی کتاب، روزے کی کتاب، زکوٰۃ کی کتاب، عمرہ اور حج کی کتاب آپ کو آن لائن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے گھر پر پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آپ آرڈر کریے، انشاءاللہ باذن اللہ ہم عالم انسان تمام انسانوں تک اللہ رب العالمین کے پانچوں پلر کی کتاب قرآن و سنت کی روشنی میں پہنچانے کا عزم کریں، اور یہ کام جلدی کریں تاکہ ہماری وفات سے پہلے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کی سچی بات بغیر ملاوٹ کے، بغیر آمیزش کے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی مال و دولت کی توقع کے، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے کام کریے۔